صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 107 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا اللہ کے رسول دلنی علی عمل, مجھے ایسا عمل سمجھائیے, اذا عملتہ, جب میں وہ عمل کروں, دخلت الجنت, میں جنت میں داخل ہو جاؤں. قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو, وتقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرو. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ پہلے کیا کہا, تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرک بہ شیئا. اب شرک کیا کو کہتے ہیں, ملاوٹ کو کہتے ہیں, یعنی اس میں ذرا بھر بھی کسی چیز کو بھی ملاوٹ نہیں کرنا, اس میں کسی چیز کو بھی مت ملانا. وہ تقیم الصلاۃ, اس کے بعد نماز ہے. آج ہم نے نماز پر تو بہت زور دیا ہے, نماز میں بہت اختلافات کیا ہے, ایسے ایسے اختلاف کر بیٹھے ہیں کہ لوگ اس کے سوا اور کہیں بھی نہیں جاتے ہیں. اور آج جو توحید ہے وہ ہم سے نکل گئی, اللہ کی عبادت ہم سے نکل گئی کہ عبادت کیا ہے. پہلے تو عبادت کو سمجھے کہ عبادت کیا ہے. اب اس میں کون سی چیز ہم شریک کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرو گے, پہلے توحید تو اللہ کی عبادت کرو, اس میں کسی کو شریک نہیں کرو, تبھی جنت میں داخل ہوگے. تو ہم عبادت, اب غلام, ہم غلام اللہ کے بھی بنے, دوسرے کو بھی ملاوٹ کریں, دوسرے کے بھی غلام بنے. تو پہلے تو اس جنس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے چاول ہے, چاول میں وہ ملاوٹ کرتے ہیں گنڈرے, لیکن ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے, وہ ملاوٹ کر کے ہمیں دیتے ہیں, ہم تو وہ چاول لے کر آتے ہیں اور ہم وہ چاول کھاتے ہیں. لیکن جو چاول کے واپاری ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے, وہ خالص چاول لیں گے کیونکہ اس کو ان کا پورا علم ہے, وہ اس میں ان نے کوشش کی ہوئی ہے. جب وہ کوشش کرتے ہیں, ہر چیز جو بھی جس چیز کی کوشش کرتا ہے تو کوئی بھی اس میں ملاوٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کا علم ہو جائے گا. تو ہمیں پہلے تو یہ علم ہونا چاہیے کہ عبادت کیا ہے, اور نماز جو ہے نا وہ الگ کام ہے. پہلے عبادت کو سمجھے کہ اللہ کی عبادت کیسی ہے, اللہ کے غلامی میں ہم کیسے آئیں گے, اللہ کے ہم فرما بردار کیسے بنیں گے. پہلے تو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, اللہ کے غلام بننے ہیں, اور کسی کو بھی اس جگہ پر ہم لے کر نہیں آنا. اب ہم اللہ کے بھی غلام ہیں, علی کے بھی غلام ہیں, کلندر کے بھی غلام ہیں, بھٹائی کے بھی غلام ہیں, اور پیران پیر کی بھی غلام ہیں. ہر ایک ہم غلام بن گئے کیونکہ ہر ایک ہم نے الہ بنایا. کیونکہ ہم جب برائی کرتے ہیں نا تو ان برائی کے لیے ہمیں سہارا بھی چاہیے, کیونکہ جب چور چوری کرتا ہے تو بڈیرا بھی چاہیے, بڈیرے کی بھی غلامی چاہیے. جب بڈیرے کی غلامی نہیں کرے گا تو چوری تو کر نہیں پائے گا. تو پہلے تو وہ بڈیرے کو ڈھونڈتا ہے جو میرا سہارا بنے, میں پکڑ بھی جاؤں تو وہ چھڑائے. تو ہم لوگوں نے بھی ایسے اللہ سے شریک کیے, یہ جو نیک صالح ولی امام کو ایسے شریک کیے کہ ہم جو بے ایمانی کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, دو نمبری کرتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, تو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان نے بھی یہی کہا اولائے سبحان عند اللہ, یہ ہمارا اللہ کے پاس سفارشی ہے. مانا عبد اللہ لیقربنا الی اللہ زلفی, ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں, لیکن ہم کو اللہ کے قریب ان کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے. اور وسیلہ ڈھونڈ لیا اللہ ان بندوں کا کہ یہ بندے اللہ سے چھڑائیں گے, ہم جو چاہے کرے, بے ایمانی کرے, ٹھگی کرے, خون ریزی کرے, قتل کرے, ہم مسلمان ہیں نا بابا, ہم چھڑائے جائیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا, کیونکہ کلمہ عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے تو تم نے پڑھا کیا کلمہ. تجھے لا الہ الا اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے, تجھے الہوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کون سے الہ بنا کے بیٹھے. پہلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے جس کی تو عبادت کرتا ہے پہلے تو ان کی نفی کر. جب تک تو اس کی نفی نہیں کرے گا تو جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا. جب تک اللہ کو خالص نہیں مانے گا, اللہ کو ہر چیز میں اکیلا نہیں مانے گا, اللہ کی کبریائی کو اکیلا نہیں مانے گا, اللہ کے حکومت کو اکیلا نہیں مانے گا, اللہ کے عدل انصاف کو اکیلا نہیں مانے گا, اور غیر کو جب شریک کرے گا تو جہنمی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو سدائی جہنم میں رہے گا, چاہے تو لاکھ کلمہ پڑھ, لاکھ درود پڑھ, تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کیوں
کہ جب تک تو خالص میرا بندہ بن کر نہیں آئے گا، اگر دنیا میں کوئی نبی وہ بھی میرے سے کسی ذرے برابر بھی شریک کرے تو میں بھی اس کے عمل برباد کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی جہنم میں داخل کر دوں گا۔ حضرت نوح کا بیٹا اس کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے ڈوب رہا ہے، حضرت نوح کی بیوی کو اللہ نے اس کے سامنے جہنم میں ڈال دیا۔ کون بچا سکتا ہے؟ جب نبی اپنوں کو نہیں بچا سکتے ہیں تو کیسے ہم ظلم کرتے ہیں، اور کیسے یہ مولوی بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو برباد کر کے چھوڑا ہے کہ جو چاہے کرو بلانا بیٹا۔ ایک جو ہے نا کھول دیا ملاوٹ، جھوٹ، رشوت، بے معنی کا ایک دروازہ کھول دیا، قتل کا دروازہ کھول دیا، اور انصاف کو قتل کیا، بے انصافی کرو، جو چاہے کرو، جو چاہے کرو۔ نبی بیٹا چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کو بھی وہ نہیں بچا سکیں گے، خود کو بھی نہیں چھڑا سکیں گے۔ اگر یہ بھی ذرے برابر بھی مجھ سے ملاوٹ کر تو میں بھی ان کا بھی عمل برباد کرے، ان کو بھی جہنم میں داخل کر دوں۔ اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو بلا کر کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ عمل کر، عمل کر، عمل کر، میں تجھے لا یغنی عنک من اللہ شیئا، میں ذرے برابر تجھے کام نہیں آؤں گا کہ میں تجھے چھڑا سکوں۔ اور اللہ کا رسول یہ کہے، ہم محشر کا بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا رسول محشر کے میدان میں بندے آئیں گے کہیں گے اکثری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہماری مدد کیے، ہماری چھڑائیے، ہمیں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ کا رسول فرمائے گا لا املک لک شیئا، میں تمہارے کچھ بھی مالک نہیں ہے تجھے چھڑانے کا۔ انی قد بلغت، کیونکہ میں نے تجھے کھول کھول کے سمجھایا تھا کہ ان چیزوں کے نزدیک مت جانا، میں نے تجھے کہا تھا ومن غشف فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے میری امت میں نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے مجھ میں نہیں ہے، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا ہے مجھ میں نہیں ہے، رشتہ توڑتا ہے مجھ میں نہیں ہے، یہ بندے مجھ میں نہیں ہے۔ میں نے کھول کھول کے تمہیں سمجھایا تھا، پھر بھی تم باز نہیں آئے، اب میں تجھے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ جب اللہ کا